ایک طرف باپ اور بیٹا ہوگا اور دوسرے طرف باپ اور بیٹی ہوگی اور تماشا ہمارا ہوگا، باقی سارے لوگ تماشائی بنیں گے۔ ہمارا یہ اعلان ہے انشاءاللہ یہ کھیل اب ایسا نہیں چلے گا۔ ان سیاسی لیڈروں کی موجودگی میں جو 76 سالوں سے اس قوم پر مسلط ہے اور آج بھی کوشش یہی کرتے ہیں کہ کوئی اور بیچ میں نہ آئے، بس ہمارے دو خاندانوں کا مقابلہ ہوگا۔ سیدھا وہاں گیا جہاں 11 تابوت پڑے تھے، میں نے کہا یہ کون لوگ ہیں جو اتنے عرصے سے ان کے وارثین نے ان کے تابوت اور ان کے لاشیں ادھر رکھی ہیں اور کوئی پوچھنے نہیں آتا ہے۔ جب میں نے وہاں جا کر دیکھا تو وہاں جو مائیں بہنیں اور بیٹیاں تھیں ان کے دوپٹے پٹے پرانے تھے، ان کے جوتے پلاسٹک کے تھے، اور میں سمجھا کہ غریب لوگ ہیں اس لیے کوئی پوچھنے نہیں آتا۔ میں رانی پور گیا سندھ، ایک فاطمہ بیٹی کو ایک پیر صاحب نے رات کے اندھیرے میں قتل کیا، دفنایا اور والد کو فون کیا اور ساتھ دھمکی بھی دی کہ کسی کو بتانا نہیں۔ میں جب رانی پور وہاں گیا دیکھا واقعی غریب لوگ تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ بھائی یہ جرم کس نے کیا ہے؟ وہ نام بتانے میں بھی وہ خوف محسوس کرتے تھے کہ آپ تو جائیں گے لیکن یہ ظالم لوگ پھر ہمارا پیچھا کریں گے، اور میرے گھر میں اور بیٹیاں بھی ہیں۔ لیکن یوں لگتا ہے کہ یہ آیات آج نازل ہوئی ہے کہ پاکستان کو بھی اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے نوازا، اور سب سے بڑی نعمت تو آزادی کی نعمت ہے۔ 60 سالوں میں ہم ایٹمی پاور بن گئے۔ اللہ تعالیٰ نے سمندر اور 5 دریاؤں سے اس ملک کو نوازا، خوبصورت موسموں سے نوازا، معدنیات سے نوازا، جنگلات سے نوازا، سوات اور بیر اور چتوال اور گلگت بلتستان اور ہزارہ جیسے خوبصورت مقامات سے نوازا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، آپ اللہ کی کس نعمت کو جھٹلائیں گے؟ ہر میں نعمت سے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو نوازا ہے۔ زرعی زمینوں سے نوازا، 25 کروڑ اب ہماری آبادی ہے، معدنیات کے خزانوں سے نوازا۔ انہیں شاید دنیا نہیں جانتی ہے کہ پاکستان کوئلہ اور نمک میں ساری دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے۔ کوئلہ اور نمک کی صرف قیمت 25 کروڑ ڈالر سے زیادہ ہے۔ 25 کروڑ ڈالر۔ لوگ ایک ڈسپرین کے گولی کی طرح نمک کے گولی کے لیے باہر ترستے ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں سے نوازا ہے۔ یہ وہ ملک ہے کہ جو تانبا پیدا کرنے میں 5واں دنیا کا بڑا ملک ہے۔ سونے کے ذخائر شاید دنیا نہیں جانتی ہے، 5واں بڑا ملک ہے پاکستان۔ 1656 ملین ٹن سونے کے معدنیات اس ملک میں موجود ہے۔ آپ کے پاؤں تلے سونا اور چاندی کے ذخائر موجود ہیں۔ رکڑ چاغی کے مقام پر 100 کلومیٹر مربع کلومیٹر میں سونا ہی سونا موجود ہے۔ لوہے کے ذخائر موجود ہے۔ زرعی زمین، لائیو سٹاک، یعنی 6 کروڑ ٹن سے زیادہ دودھ پاکستان سالانہ پیدا کرتا ہے۔ زمین تو موجود ہے، 79 ملین ایکڑ زمین پاکستان کے ساتھ موجود ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر ان سیاسی دہشت گردوں کی وجہ سے پاکستان غربت کے سمندر میں غوطہ زن ہے اور ہم ایک دلدل میں ہیں، تو یہ جرم ان سیاسی جماعتوں کا ہے۔ اب دیکھیے آج بھی میں نے پوچھا پشاور میں کبھی 20 روپے جب جیب میں ہوتے تھے تو کوئی خوف نہیں ہوتا تھا، خطرہ نہیں ہوتا تھا کہ بس
20 रुपया موجود ہے, کھانے کا انتظام موجود ہے. آج پشاور جیسے شہر میں 20 روپیہ ایک روٹی کی قیمت ہے. چینی کی قیمت, چائے کی قیمت, دوائی کی قیمت, یہ کس کی وجہ سے؟ یہ غریب ٹیکسی ڈرائیور کی وجہ سے نہیں, یہ بازار کی چوکیدار کی وجہ سے نہیں. آج اگر اس ملک میں اتنا پانی ہے اور پھر بھی لوڈ شیڈنگ ہے اور بجلی نہیں ہے, اور ہے بھی تو 56 روپے فی یونٹ ہے, یہ ان ظالموں کی وجہ سے کہ 1994 میں پیپلز پارٹی نے آئی پی پیس کے معاہدے کیے, اور میں نہیں جانتا ہوں کہ دنیا میں اس سے زیادہ بدترین کوئی معاہدہ ہو کہ انہوں نے کمپنیوں کے ساتھ معاہدہ کیا کہ اگر آپ 2 کروڑ یونٹ پیدا کریں گے اور میں بے شک آپ سے 1 کروڑ یونٹ لے لوں تو میں قیمت ادا کروں گا 2 کروڑ کا. اور وہ بوجھ عوام پر ڈال رہے ہیں, اپنی ذاتی جائیدادوں سے بھی نہیں دے رہے ہیں. آج خیبر پختونخوا میں لوڈ شیڈنگ ہے, آج یہاں گیس مہنگا, روٹی مہنگی, لوگ چھت سے محروم, پیٹرول 282 روپے فی لیٹر. یہ کیوں آخر؟ یعنی گزشتہ دنوں یہاں افغان وزیر خارج آئے تھے, مسکرا رہے تھے. میں نے کہا کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہماری کرنسی آپ کی کرنسی سے بہتر ہے, ہمارے برآمدات آپ کے برآمدات سے بہتر ہے, افغانی اب پاکستانی سے بہتر ہے, افغانی کرنسی پاکستانی کرنسی سے بہتر ہے, ٹکا بنگلہ دیش کا بہتر ہے, نیپال, بھوٹان, سری لنکا. میں امریکہ اور جاپان اور چائنا کی بات نہیں کرتا ہوں, میں تو اپنے پڑوسیوں کی بات کرتا ہوں, ہندوستان کی بات کرتا ہوں. اور ہم ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہر چیز موجود ہے, ایٹم بم بھی موجود ہے, لیکن کیا کرے, ایٹم بم کے باوجود بھی ہمارے بچے راتوں کو بھوکے سوتے ہیں, ایٹم بم کے باوجود بھی گھر کا ہر سربراہ رات کو پہرے دینے پر موجود ہے, مجبور ہے. سب سے زیادہ کاروبار گزشتہ سالوں میں کانٹا دار تار کا, اس لیے کہ لوگ گھروں پر لگاتے ہیں, سکولز پہ لگاتے ہیں, مدارس پر لگاتے ہیں, بازاروں میں لگاتے ہیں. اور خیبر پختونخوا میں تو تابوتوں کا, اس لیے کہ دہشت گردی کاروائی کی وجہ سے لوگ اتنے مرتے ہیں, لوگ جنازے اٹھا اٹھا کر دفنا کر تک گئے. لیکن کس کی وجہ سے؟ ان 3 بڑے پارٹیوں کی وجہ سے, اور 35 سال اس میں حصہ ہے ان جرنیلوں کا جنہوں نے ایوب خان کی شکل میں اور ضیاء الحق کی شکل میں اور پرویز مشرف کی شکل میں حکومت کی ہے, اور باقی پارٹیوں نے بھی ان فوجی گھملوں میں پرورش پائی ہے. ان کے نمائندوں کی طور پر کبھی خود آتے ہیں, اور جب عوام تک جاتے ہیں ان کے چہرے دیکھ دیکھ کر, تو پھر اپنی مرضی کی سیاسی لیڈر مسلط کرتے ہیں. ایک دن کے لیے یہاں حقیقی جمہوریت قوم کو نصیب نہیں ہوئی ہے. انڈیا نے بہت انجوائے کیا جمہوریت کو, لیکن ہم تو 76 سال بعد بھی سی ایس ایس کا ایگزام بھی اپنے قومی زبان میں لینے کے قابل نہیں ہو سکے. سینٹ میں قرارداد بھی پاس ہوا کہ اردو اور انگریزی دونوں میں امتحان لیا جائے, لیکن غلام ابن غلام نظام کی وجہ سے ہم اردو کو قومی زبان بھی نہیں بنا سکے. میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ میرے بہت ہی محترم بھائیوں, ان سیاسی لیڈروں کی موجودگی میں جو 76 سالوں سے اس قوم پر مسلط ہے, اور آج بھی کوشش یہی کرتے ہیں کہ کوئی اور بیچ میں نہ آئے, بس ہمارے 2 خاندانوں کا مقابلہ ہوگا. ایک طرف باپ اور بیٹا ہوگا,
اور دوسرے طرف باپ اور بیٹی ہوگی اور تماشا ہمارا ہوگا، باقی سارے لوگ تماشائی بنیں گے۔ ہمارا یہ اعلان ہے انشاءاللہ یہ کھیل اب ایسا نہیں چلے گا۔ آپ لوگوں نے قوم کے 40 سال ضائع کیے ہیں، آئندہ الیکشن آپ کے لیے یوم الحساب ہوگا، آئندہ 8 فروری اس قوم کے لیے یوم نجات ہوگا۔ لوگوں، چائنا کے ایک فلاسفر ہے کنفیوشس، اس سے اپنے شاگردوں نے پوچھا کہ اگر ہماری ساتھ دفاع ہو اور معیشت ہو اور انصاف ہو اور ایک چیز چھوڑنا پڑے، تو ان نے جواب دیا کہ دفاع کو چھوڑو، اور فرمایا کہ اگر معیشت اور انصاف میں سے ایک چھوڑنا پڑے، انہوں نے کہا کہ معیشت بھی چھوڑو۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ اگر ایک قوم کی دفاع نہ ہو اور ایک قوم کی معیشت خراب ہو جائے پھر وہ کیسے سروائیول کرے گا، کیسے زندہ رہے گی وہ قوم؟ انہوں نے کہا کہ اگر کسی قوم میں انصاف ہے تو معیشت کو بھی ٹھیک کر سکتی ہے اور دفاع بھی ٹھیک کر سکتی ہے، لیکن بنیادی چیز انصاف ہے۔ آج میرے ملک میں معیشت بھی خراب، سیکیورٹی بھی تباہ حال، اور جو آخری چیز ہے وہ انصاف بھی نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ الملک یبقى مع الکفر ولا یبقى مع الظلم۔ ایک ملک کفر کے ساتھ تو چل سکتا ہے لیکن ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ آج اس ملک میں ظلم ہے۔ ہم نے دیکھا ایک آدمی پر 400 انسانوں کے قتل کے مقدمات تھے۔ راؤ انوار وی آئی پی بن کر آتے تھے اور جج کا سامنا کرنے کے بعد وی کا نشان بھی بناتے تھے۔ اس کے آنے کے لیے وہی دروازہ ہوتا تھا جس پر ججز آتے تھے۔ گزشتہ دنوں جنوبی پنجاب گیا، ایک گھر کے 6 مزدور بلوچستان میں قتل ہو گئے۔ میں نے پوچھا کوئی آیا ہے آپ کے حال پرسی کے لیے؟ غریب لوگ تھے۔ میں تعزیت کے لیے گیا تو بیٹھنے کے لیے بیٹھک بھی نہیں تھا، تو باہر ایک چادر بچا کر وہاں ہم نے تعزیت کی، اس لیے غریب لوگ تھے۔ میں کوئٹہ گیا، 11 مزدور ذبح کیے گئے تھے۔ فجر کے وقت جب میں پہنچا -4 درجہ حرارت تھی، ہر طرف سناٹا اور شدید سردی تھی۔ میں سیدھا وہاں گیا جہاں 11 تابوت پڑے تھے۔ میں نے کہا یہ کون لوگ ہیں جو اتنے عرصے سے ان کے وارثین نے ان کے تابوت اور ان کے لاشیں ادھر رکھی ہیں اور کوئی پوچھنے نہیں آتا ہے؟ جب میں نے وہاں جا کر دیکھا تو وہاں جو مائیں بہنیں اور بیٹیاں تھیں ان کے دوپٹے پٹے پرانے تھے، ان کے جوتے پلاسٹک کے تھے، اور میں سمجھا کہ غریب لوگ ہیں اس لیے کوئی پوچھنے نہیں آتا۔ میں رانی پور گیا سندھ، ایک فاطمہ بیٹی کو ایک پیر صاحب نے رات کے اندھیرے میں قتل کیا، دفنایا اور والد کو فون کیا اور ساتھ دھمکی بھی دی کہ کسی کو بتانا نہیں۔ میں جب رانی پور وہاں گیا دیکھا واقعی غریب لوگ تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ بھائی یہ جرم کس نے کیا ہے؟ وہ نام بتانے میں بھی وہ خوف محسوس کرتے تھے کہ آپ تو جائیں گے لیکن یہ ظالم لوگ پھر ہمارا پیچھا کریں گے، اور میرے گھر میں اور بیٹیاں بھی ہیں۔ 18 لوگ لاہور میں ماڈل ٹاؤن میں شام کے وقت شہید ہو گئے، مارے گئے، اور آج تک اس کا پتہ نہیں چلا کہ کس نے مارے ہیں۔ اس ملک میں غریب کے لیے انصاف نہیں ہے، اور اگر کہیں عدالت ہے بھی وہاں پہ پیسوں کا مقابلہ ہوتا ہے، جس کے زیادہ پیسہ ہو بس وہی جیتتا ہے۔ اس ملک میں عام آدمی کے لیے اب جینا مشکل ہو گیا ہے۔